آپ کا شرح ابن عقیل کے اوپر زیادہ آپ کا ذہنی تھکانا، آگے 2 سبق اور بھی ہیں جو ان میں بھی کافی چیزیں نوٹ کرنے والی. تو پہلے ہم اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، یہ جو فرما رہے ہیں ہم وہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر جو ہمارا مناقشہ ہے وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تعریف آپ نے پڑھ لی تھی نا جی کہ ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. یہ تعریف تھی. تواتؤہم کا کیا لفظی معنی ہے سر جی؟ تواطؤ توافق کے معنی میں موافقت، اتفاق. اچھا جی تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک. تواطؤ اور توافق میں تھوڑا سا فرق ہے. تواطؤ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اتفاق ہو جاتا ہے مشورے پر، اور اچھا توافق میں اتفاقاً باہم اتفاق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی تواطؤ میں اتفاق کرتے ہیں وہ مل کے اکٹھ کرتے ہیں مشورے اچھا، سے، اور توافق میں اتفاقاً ہو جاتا اتفاقاً ہو جاتا ہے. اتنا سا فرق ہے، ہے. باقی ہم مانا اچھا ہی. صحیح. اتنی تعریف آپ نے بس عربی میں یاد کرنی ہے. ما رواہ عدد کثیر تحیل جی العادت تواطؤهم على الكذب. بس جی آج آگے اس کی تھی تو شرطیں میں نے تواتؤہم کہہ دیا تھا، اس میں میری یہ غلطی ہوئی تھی. تواتؤہم ہے نا یہاں پہ. تواطؤهم، تواطؤ جی یتواطؤ، تواطؤ یہ تفاعلا، ہمارے سبق میں تھا نا، اس کی تعریف تھی. تواطؤ تفاعل، آپ اس کے جی اوپر پرکھ لینا تھا آپ نے. اچھا، تو اس کی شروط کیا ہیں؟ 4 شرطیں بنتی ہیں. کتنی بنتی ہیں؟ 4. چار شرط. کثیر تعداد کو روایت ایرویہ کریں. عدد الکثیر، پہلی شرط. ٹھیک. وقد اختلف فی اقل الکثرت، اور تحقیق اختلاف کیا گیا کم از کم کثرت کے بارے میں. اقل الکثرت کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ کم کم از از کم کم کثرت. کثرت. علی اقوال، چند اقوال پر. المختار انہ عشرۃ اشخاص، یہ مطلب تقریب مختار عشرۃ اشخاص، منتخب کو 10 کہیں گے بندے یا ہونے چند چاہیے. کو کہیں گے؟ منتخب کو کہیں گے یا چند کو؟ مختار نہیں راجے. اقوال کا ترجمہ میں نے کیا چند اقوال پر. المختار، ان میں راجے یہ ہے کہ اچھا 10 بندے ہونے چاہیے. کتنے؟ 10. اچھا. عبارت کی سمجھ آ گئی. دوسرا، ان توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. ترجمہ، یہ کثرت سند کے سند کے تمام طبقات میں پائی جائے. ہاں جی، آپ ترجمہ کریں سے طاہرہ، سند کے جی یہی ہے، تمام طبقات میں پائے جائے. جمیع سند کے، طبقات. سند کے تمام طبقات میں یہ کثرت پائی جائے. پائی جائے. پائی جائے. اچھا، طبقے سے مراد صحابی کا، تابعی کا، تبع تابعی کا، آگے پھر محدثین کا. ٹھیک ہے، جتنے طبقات. جی تیسری، ان تحیل العادت تواطؤهم علی الکذب، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، جھوٹ پر ان کا بام متفق ہونا محال ہو. محال ہو. جی چوتھی، ان یکون مستند خبر من، حصہ ان کی خبر کی بنیاد حص پر ہو، یعنی کہیں سمعنا، ہم نے سنا، او رأینا، یا ہم نے دیکھا، او لمسنا، یا ہم نے اس کو چھوا، یہ او مطلب یا مستند ان کا مطلب کیا ہوگا؟ مستند بنیاد، ٹیک. اچھا. ان کانا مستند خبرہم العقل، اگر ان کی خبر کی بنیاد عقل ہوگی، کل قول بحدوث العالم، کہ عالم حادث ہے، صحیح، یا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، تجربے پر ہوگی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یا جہاں سے دھواں اڑتا ہے وہاں آگ ہے، تو فلا یسمى الخبر حینئذ متواترا، اس کو پھر متواتر کا نام نہیں دیا نہیں جائے گا. دیا جائے گا. 4 شرطیں ہوگی. پہلی شرط کیا ہے جی کہ عدد کثیر ہو، کم از کم 10 بندے. دوسری شرط جی کیا ہے جی. کہ وہ سند کے تمام تمام طبقات طبقات میں میں پائی جائے. شاباش. جھوٹ پر کٹھا تیسری ہونا. شرط کیا ہے کہ ان کا جھوٹ پر. ان کا جھوٹ پر محال ہونا، جمع ہونا محال ہو. چوتھی شرط کٹ کیا ہے؟ ہونا. حص کی بنیاد کہ پر ہو حص خبر. ہاں، اس پر ہو. سننا ہو، دیکھا ہو. ٹھیک ہے، کل کی بنیاد جی پہ نہ ہو. ٹھیک ہے، مشاہدے کی بنیاد پر یعنی جی نہ ہو، تجربے کی بنیاد پر نہ ہو. حکم کہتے ہیں المتواتر یفید العلم الضروریہ. متواتر علم ضروری. ضروری ہوتا ہے. علم فائدہ ضروری دیتا ہے. کا کیا کرتی ہے؟ فائدہ فائدہ دیتی ہے. فائدہ دیتی فائدہ ہے. دیتی ہے. صحیح ہے. میں نے عبارت، ہاں فائدہ دیتی ہے. میں نے عبارت پڑھنی ہے، آپ نے ترجمہ کرنا ہے. المتواتر وہ یفید سر جی العلم پھر ضروریہ. لکھیں گے کیسے؟ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں نا. اچھا اچھا، لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. بڑی المتواتر اسپیڈ ہے. متواتر یفید، فائدہ دیتی ہے علم ضروری کا. ای
جی جی الیقینیہ، ضروری سے مراد یقینی، الذی یقینی یضطر وہ الانسان، جس کی طرف انسان انسان مجبور ہو جائے اس کی تصدیق کی طرف. مجبور. عبد المنان بھائی آپ لکھ رہے ہیں؟ آپ لکھ نہیں رہے ہیں؟ میں تو لکھ رہا ہوں. نہیں ہاں تو پھر آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے. جی الذی جی یضطر الانسان الی التصدیق به تصدیقا جازما، جس کی طرف انسان کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے انسان ہاں اس کی تصدیق کے ساتھ، تصدیق جازم پختہ تصدیق. شاباش. جس کی تصدیق جازم کی طرف انسان کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے. مجبور کہ نمازیں کتنی ہیں جی؟ 5. کتنی ہیں؟ 5. 5. اب بڑے سے بڑا علامہ آ جائے، چھوٹے سے چھوٹا علامہ آ جائے، صحیح ہے، 5 سے 4 نہیں کر سکتا. اگر وہ 4 کرے گا اس کی بات تسلیم نہیں نہیں کی نہیں جائے کی ہوگی، جائے. اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہی 5. ہیں. کمن یشاہد الامر بنفسہ، جیسے کوئی کسی معاملے کا بذات خود مشاہدہ کرتا ہے. کیف لا یتردد فی تصدیقی، وہ اس کی تصدیق میں پھر متردد نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا. وکذالک الخبر المتواتر، اسی طرح خبر متواتر ہے. لذالک کان کیف لا المتواتر یتردد، کلہ مقبول. کیف لا یتردد، وہ کیسے متردد ہو سکتا ہے اس کی تصدیق میں؟ ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک متردد ہے نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو تو یقین ہی ہوگا، وہ تو خود دیکھ رہا ہے. جی. اسی طرح متواتر ساری تعجب کی ہے ساری مقبول ہوگی. ولا حاجت الی البحث عن احوال رواتیہ، اس کے راویوں پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا نہیں. جی؟ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ جی پہلے میں وہ یہ جی کہہ رہے ہیں کہ متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے. علم ضروری وہ ہوتا ہے جس کو ہر ایک نے ماننا ہوتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. دوسری بات، اس کے راویوں پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. اقسام ينقسم الخبر المتواتر الى قسمين هما لفظی و معنوی. خبر متواتر 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے، لفظی اور معنوی. لفظی و معنوی میں نے کیوں پڑھا ہے؟ اسم منقوص ہے اس لیے. لفظی یہ منصوب ہے، لفظی. میں نے مجرور کیوں پڑھا؟ ہاں شاباش. کس قسمین سے لیے؟ بدل ہے، قسمین سے بدل ہے. اچھا اچھا جی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ناصر بھائی نے اشارہ دے دیا ہمیں کہ یہ اس کا تعلق کس سے بنا ہے. کس میں ان سے؟ ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ تو میں نے کیا لگا. اچھا عبد المنان بھائی ماشاءاللہ ناصر بھائی بولتے ہیں اور بارمحل بولتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. بارک اللہ اچھا فیک. المتواتر اللفظی هو ما تواتر لفظه ومعناه، هو ما تواتر لفظ و معنی. لفظه، ہاں هو ما تواتر لفظه ومعناه، هو ما تواتر لفظه ومعناه، هو ما تواتر لفظه. و معنی. ومعنى ہاں عبد المنان بھی آپ پڑھیں، هو ما تواتر. وما تواتر لفظه ومعناه. جی سسٹر هو آپ ما پڑھیں، هو ما. تواتر لفظه و معنی. جی سسٹر آپ پڑھیں، هو ما تواتر لفظه وما تواتر لفظه و ومعناه. معنی. جی سسٹر فاطمہ آپ پڑھیں، وما تواتر. وما تواتر لفظه ومعناه. ماشاء اللہ. سسٹر زالیہ آپ پڑھیں، وما تواتر لفظه ومعناه. ومعناه، وما تواتر لفظه ومعناه. من كذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. یہ والی حدیث ہے جو متواتر لفظی ہے، اور اس کو 70 سے زائد صحابہ نے روایت کیا. بدعۃ و سبون، آپ کو پتہ ہے 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے نا بیزون قدت. جی 3 3 سے 9 تک. سورۃ روم کے اندر اس کی وضاحت ہے اگر آپ نے پڑھنی ہو تو. دوسری قسم المتواتر المعنوی، وما تواتر معناه دون لفظی، وما تواتر معناه دون لفظ. وما تواتر معناه دون دون لفظی. لفظ و ما تواتر مذہب معنی دون لفظ. دون لفظی. جی عبد المنان بھائی، وما تواتر. معناه دون لفظه. کیا بات، وما تواتر معناه دون لفظی. اچھا اس میں مثال انہوں نے دی ہے رفع الدین کی حدیث، یعنی دعا کے موقع پر ہاتھوں کو اٹھانا، یہ ایک حدیث ہے. فقد ورد عنه نحو 100 حدیث کل حدیث منها فی انه رفع یدی فی الدعاء. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 احادیث آئی ہیں جس میں آپ نے ہاتھوں کو کیا کیے؟ اٹھائے. کھایا دعا. اٹھایا.
लाकिन्ना फी क़ज़ाया मुख्तलिफ़तिन, लेकिन उसमें मसाइल अलग अलग थे, मवाक़े अलग अलग थे। क़ज़ाया क़ज़िया की जमा, क़ज़ाया किसकी? कजिया की जगह कजिया और ये क़ज़ाया किस फ़न का लफ्ज़ है, किस इल्म का लफ्ज़ है? मंतिक मंतिक का। देख लो फिर, कजिया। सेमेस्टर चला गया लेकिन मंतिक के साथ आपकी जो वाबस्तगी और माशाल्लाह मोहब्बत है वो नहीं गई। नहीं, वो भी सब कुछ हाँ, दिमाग में वो है भी, ना सर जी। हाँ वो भी मंतिक भी बार बार सामने आती है माशाल्लाह। पीछे अभी मंतिक की कई मतलब मबाहिस आई हैं, तबायुन आया है, ठीक है, फिर तरादुफ आया जी है। क्या ख्याल है? मंतिक आपके पीछे पीछे है जी, माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल फकुल्लु ऐसे। क़ज़ियतिन मिन्हा लम ततवातर, हर जो मसला है ना वहां पर वो मुतवातिर नहीं है। वल क़द्रुल मुश्तरकु बैनहा व हुवा रफ़्उ इंद दुआ, उसमें जो मुश्तरक बात है वो है हाथों को बुलंद करना दुआ के वक्त। तवातर बेइतिबारी मजमूई तुरुक, जो मजमूई लिहाज से मुतवातिर होगी। इमाम स्यूती का एक रिसाला है, उन्होंने वो 100 जगह जमा कर दिए। क्या किए? जमा कर दी। 100 जगह जमा कर दिए, वही इमाम हाँ सियूती जो हम जिनकी तफसीर पढ़ रहे हैं, जलालुद्दीन। हाँ जी जी बिल्कुल वही, सही है। जिनका अज़हार। लकब हमने पढ़ा था, उनका लकब क्या था? जलालुद्दीन लकब है ना सर जी, जलालुद्दीन लकब है, आतिबुल नाम लैल। उनका। हाँ माशाल्लाह, बड़ा याद आतिब। रखे सिस्टर मेहमान है माशाल्लाह। आतिबुल लैल, हर तरह की चीज जमा कर देते। इनके अच्छा, मुतालिक ये ये मशहूर है। जलालुद्दीन भी तो लकब नहीं थे दोनों के? ठीक है, लकब ही है, लेकिन खास एक जो उनकी अलामत थी, कहते हैं कि जी जी। इन्होंने हर बिदत को सपोर्ट किया है। बहुत सारी बिदतियों को ना इन्होंने सपोर्ट किया, और कुछ इनके थे इस तरह के मसाइल। तो अच्छा हर फन भी उन्होंने लिखा है सिवाय रियाजी के। कहते थे कि जब मैं रियाजी पढ़ना शुरू करता तो ऐसे लगता जैसे मैं पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो गया। जी जी, कल ही मैं सोच रहा था पता नहीं पाकिस्तानियों के कौन सी असरात। रियाजी की वजह से पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो गया। वजूदुहु यूजदु अददुन ला बअस बि मिनल अहादीथ अल मुतवातिरा। अब्दुल मनान भाई आपसे वो कह रहे हैं कि मुतवातिर का वजूद पाया जाता है, सही है। ला बअस बि, यानी उसमें गुंजाइश है, कोई हरज नहीं उसके। इतना अदद है कि जिसकी गुंजाइश है मुतवातिर हदीस में से। उनमें से हदीस हौद है, मिना हदीसुल हौदी व हदीसुल मसी अल खुफैन व हदीस रफ़ी दीन फी सलाह व हदीस नदर अल्लाह उमरान वगैर हुआ कथीर। इसके अलावा बहुत सारी है। लाकिन लव नदरना इला अदद अहादिल अहादीस अल अहादी, अगर हम खबर वाहिद के एतबार की तादाद के एतबार से देखें ना, लवजदना अन्नल अहादीस अल मुतवातिरता कलीलतुन जिद्दा बिन्निस्बति लहा, तो हम पाएंगे कि बेशक मुतवातिर अहादीस नहायत कलील है। बहुत कम है। कलील हैं किसकी? बिन्निस्बति लहा। इसकी निस्बत, अहद की निस्बत। किसके? अहाद हाल की की निस्बत की निस्बत, अहाद। अशरुल मुसन्नफाती फी लक़द इअतनल उलमा, इअतना यातनी इसका माना होता है एहतमाम करना। उलमा ने एहतमाम किया बिजमिल अहादीसिल मुतवातिरा, मुतवातिर अहादीस को जमा करने में। वजअलहा फी मुसन्नफिन मुस्तकिल, उन्होंने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं इन्हें। लियसहुल अला तालिबी अर्रुजू इलैहा, ताकि तालिब इल्म पर इन किताबों की तरफ मुराजा करना आसान हो जाए। ये देखें, आपको ये मुसन्निफ भी कह रहे हैं कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो कम से कम उसकी शक्ल लाजमी देखा करें। क्या ख्याल है? जी सही है, ये आपको कह रहे हैं अर्रुजू जी इलैहा। जब आप रुजू करेंगे, उसको देखेंगे, सही है, उसका कुछ सफात देखेंगे, हो सकता है उसमें कोई गलती हो, आप उस गलती निकाल लें। हो सकता है उसमें कोई फायदा हो, आप फायदा लिख लें। सही है। उस दिन मुझे जी और सईद भाई ने वो ना ये उलिबुल का लुबैन वाली जो इबारत थी ना, वो सईद जी। भाई ने भेजी थी, और नीचे किताब अच्छा का हवाला भी था। तो मैंने कहा चले फिर असल किताब ही मंगवा लेते हैं। तो जब वो असल किताब आई, सुबहान अल्लाह, अच्छा। वो फिर आपको मैंने आया था, वो भेजा था ना आपको, माशाल्लाह जी, सिस्टर ताहिरा ने उसमें बेहतरीन माशाल्लाह वकी तबसरा किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया। तो बाकी जो है ना, बाकी इस बारे में बड़े सुस्त हैं, वो तबसरा नहीं करते। ये भी इल्म के इजाफे की एक दलील होती है कि आप अपनी राय दें, उसको तोड़ें, उसके ऊपर कोई आपका तबसरा हो। ठीक है, ये भी सही पढ़ना लिखना हाशिया लगाना, ये सारी चीजें हैं जो इंसान को बड़ी इल्म में बहुत आगे ले जाती हैं। ठीक है, बहुत आगे ले जाती हैं। अच्छा, सर जी, इसकी एक फरनेक्स। वजह ये है कि ये ना चीजें सिखाई नहीं जाती। ये आपने हमें अब इस तरफ लगाया है तो हम लगे हैं, वरना ये चीजें सिखाते नहीं आमतौर पे टीचर्स जो है ना। ये बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी, ये जो चीजें हैं हम जी
چونکہ ہماری یونیورسٹی کا یہ ایک مطلب مزاج ہے کہ ہم نے صلاحیت طلبا کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے منتقل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو صلاحیت ماشاءاللہ آپ سب لوگ باصلاحیت ہیں، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا خیال؟ جی بالکل وہی نا، وہ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی تو اس طرف پھر آتے ہی نہیں ہیں. بچے ہمارے تقریباً اکثر ہی ایسے ہیں، صلاحیت بہت ہوتی ہے لیکن وہ سکھانے والا کوئی ایسا نہیں ہوتا جو اس لائن پہ لگائے ان کو. میں کوشش کرتا ہوں کہ جو طلبا میرے پاس ہے میں ان سے نا پڑھا کے رائے لیتا ہوں، بس اوقات پہلے ہی لے لیتا ہوں. جی اب میرے پاس فام القرآن کی وہ پہلی کلاس ہے، تو وہ میں نے آیت پڑھانے سے پہلے سوال کر لیے. صحیح ہے. تو ماشاءاللہ 2-3 صحیح. بچیاں تھیں، انہوں نے بڑے اچھے جواب دیے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ مطالعہ کر کے آتے ہیں. سمجھے کہ نہیں آئی؟ جی ٹھیک ہے. بالکل تو صحیح بات. شک ہو جاتا ہے نا کہ اس کا کتنا مبلغ علم ہے، اس کا کتنا مبلغ علم ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو پڑھ کے جی آتے ہیں نا ان کے جی سوالوں سے بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہاں انہوں نے مطالعہ کیا ہے، کوئی نہ کوئی تفسیر دیکھ کر آئے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو جی پھر وہ جب ماشاءاللہ پھر ساتھ خود بھی وہ یاد تبصرہ رہتا کرتے ہیں نا تو پھر ماشاءاللہ ان کو پھر میدان ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اساتذہ، تو وہ بڑا موقع دیتے تھے ہمیں کلاس میں بڑا موقع دیتے تھے. الحمدللہ مسلم پڑھاتے ہوئے، بخاری جی پڑھاتے ہوئے. بالکل. صحیح ہے. اور وہ یہ جس مطلب نے ہے سیکھا ہو سر جی وہی سکھا سکتا ہے نا. آپ نے سیکھا اس طرح سے تو آپ آگے سکھا رہے ہیں، ورنہ نہیں پتا ہوتا ٹیچرز کو کہ ہم نے کیسے گائیڈ. الحمدللہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ برابر ہمیں جو ہے نا وہ رہنمائی کرتے ہیں اس بارے میں. اللہ تعالیٰ جزائے جی خیر دے. ماشاء صحیح ہے. اللہ. برابر آمین ثم آمین. ابھی بھی الحمدللہ میرے جو جامعہ کے اساتذہ ہیں الحمدللہ مجھے ان کی مطلب ہے کہ رفاقت حاصل ہے. میں اچھی چیزیں ان سے لیتا ہوں. بڑے اساتذہ ہیں، ان سے مطلب چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بھی اچھے اساتذہ ہیں. تو اصل جی میں ماشاء ایک چیز ہے کہ جو انسان سیکھتا رہتا ہے نا وہ بہت آگے چلا جاتا ہے. سیکھ اللہ. جی انسان کو بالکل. بہت آگے تک لے جاتی ہے. جب انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے پھر انسان ادھر ہی رہ جاتا ہے. صحیح ہے. تو بالکل اصل ایسے. چیز یہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں. صحیح ہے. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری کمیوں کو دور کرے. اچھا. تو فمن تلک المصنفات الازہار المتناثرۃ فی الاخبار المتواترۃ. الازہار المتناثرہ یہ کتاب ہے سیوطی کی. یہ دیکھیں جی سیوطی صاحب آ گئے، آپ نے نام جی لیا وہ حاضر ہو گئے. وہ جی مرتب علی بالکل. الابواب، ابواب پر مرتب. جب انہوں نے کوئی فتح مضمون چھوڑا ہی الازہار. نہیں سر جی تو ہر جگہ آئیں گے وہ. بالکل بالکل. فتح الازہار للسیوطی ایوہ. یہ دیکھیں پھر بھی سیوتی تیسرا جی نظم المتناثر من الاحادیث المتواتر. ان میں سے یہ جو ہے نا قطانی کی، یہ میں نے دیکھی ہے، انشاءاللہ اس کا میں آپ کو دیدار کرواؤں گا. ان میں کچھ روایتیں جی جمع کی انشاءاللہ. ہیں، ان کے شروع میں اچھا مقدمہ ہے. صحیح ہے. تو یہ جو ہم نے ساری تھیوری پڑھی ہے اس میں آپ نے ایک تو تعریف یاد کرنی ہے، ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواتؤہم علی الکذب. ٹھیک ہو گیا. ایک تو یہ جو آپ نے ماشاءاللہ آج سنائی ہے، ما رواہ جی عدد کثیر، یہ ایک آپ نے سنا دی. دوسرا آپ نے اس کا حکم یفید العلم ضروری، الیقینی الذی یقینی یضطر الذی یضطر انسان الیہ. ٹھیک ہے. بالتصدیق تصدیقا جازما. تیسری اقسام، تیسری اقسام. لفظی اور معنوی. ٹھیک ہے. اس کی پھر مثال امثلہ. اچھا. چوتھا کتب. چوتھا ان میں سے بے شک آپ ایک یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. سیوطی کی یا قطانی کی. صحیح. تو یہ اس مطلب گویا کہ اس علم کے یہ مصادر ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ مطلب یہ جو مشکل تو نہیں ہے. جی نہیں الحمدللہ. اچھا. اب اس پہ ہم تبصرہ جو ہے اپنا وہ آج پڑھ لیں یا کل پہ رکھیں؟ اگر آپ فریش ہیں تو پھر آگے ہم نے حدیث بھی پڑھنی ہے. تو تقریباً سے آپ کو تقریباً آپ نے مجھے 20 تک یاد کروانا ہے، زیادہ لمبی نہ ہو جائے بات، پھر آگے حدیث بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. میں کاپی نے پینسل تیار کر. اچھا کاپی پینسل تیار کر رہے ہیں. ہاں جی اب لکھنے کے لیے ہاتھ ذرا مضبوط کر لیں. اتنی باتیں نہیں لکھوانی، آپ ایسے ہی تھک جائیں گے. یہ والا جو آپ تبصرہ کرتے ہیں نا یہ تو قیمتی ہے ماشاءاللہ. کون سا تبصرہ ہے؟ تھوڑا سا ہی تو ہے. اچھا. پہلی بس بات
انہوں نے کہا ہے ما رواہ عدد کثیر، آپ نے کہنا ہے کہ بڑی مشکل سے تعریف یاد کی ہے. ما رواہ عدد کثیر، عدد کثیر، یہ کیا آپ نے پڑھی ہے؟ جس کو کثیر تعداد نے روایت کیا. تعریف. کیا پڑھی آپ جی نے؟ تعریف. تعریف ہوتی کیا ہے؟ جو کیا کرتی ہے؟ اپنے معرف کو کیا کرتی ہے؟ اس کی پہچان تو ہوتی ہے، واضح بتاتی کرتی ہے، اس کی پہچان کرواتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے عبد المنان کی پہچان کروانی ہے، صحیح ہے، تو ہم کہیں عبد المنان وہ عدد کثیر ہے، صحیح ہے، صحیح. نہ اس کی صفات کا پتہ ہے نہ اس کی عادات کا پتہ ہے، تو ہم اس کی تعریف کروا لیں گے؟ نہیں کروائیں گے، صحیح ہے. تو تعریف کا مقصد ہوتا ہے معرف، یعنی معرف کی وضاحت، جس کی آپ تعارف کروا رہے ہیں. اگر اس کے اندر آپ وہ الفاظ بولتے ہیں جو کامن ہیں، یا مطلب وہ الفاظ بولتے ہیں جو مطلب مجہول ہیں، تو آپ کا سامع اس کو سمجھ پائے گا. یعنی کہ اس کے ساتھ کوئی خصوصیت لگانی پڑے گی، کوئی خصوصیت لگانی پڑے گی، تو تخصیص کرنی پڑے گی. تو اس لحاظ سے یہ تعریف صحیح نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا عدد کثیر ہو، تو یہ عدد مجہول ہے. یہ عدد کیا ہے؟ اس میں تخصیص نہیں ہے نا شیخ محترم. عبدالمنان بھائی، تخصیص کی بھی بات نہیں آ رہی. مجہول العدد، عدد ہی مجہول ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کیا ہے؟ عدد مجہول. عدد مجہول ہے. کوئی کہتا ہے 10، کوئی کہتا ہے 70، کوئی کہتا ہے 50، کوئی کہتا ہے 20. آپ کے مصنف نے یہ مہربانی کر دی ہے کہ 10 کو راجع قرار دیا، ٹھیک ہے، ورنہ شرح نخبہ، صحیح ہے، یا احناف کی جو کتب ہیں ان میں تو عدد کی مطلب کوئی مقدار ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بیچارے اس عدد کے بارے میں ہی اختلاف رکھتے ہیں، چہ جائے کہ آگے پھر اس تعریف پر یہ نتائج مرتب کریں. یہ ہم نقد اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس تقسیم سے خطرناک نتائج مرتب کرتے ہیں کہ متواتر سے علم یقین کا فائدہ ہوتا ہے اور خبر واحد سے ظن کا فائدہ ہوتا ہے. متواتر سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. یہ پڑھا ہے نا آپ نے اصول میں، پیچھے پڑھا ہوا ہے. بالکل جیسے جی، باقی لوگ ہمارے ساتھ ہیں نا؟ جی شیخ محترم. جی ٹھیک ہو گیا. تو پہلی اس کے اوپر پہلا نقد کیا ہے کہ یہ مجہول العدد ہے، اور تعریف کے اندر آپ کو عدد متعین کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعریف میں جو آپ نے عدد کثیر بولا ہے، جس طرح یہ مجہول العدد ہے، اسی طرح یہ مجہول الصفت ہے، مجہول الوصف ہے، مجہول الوصف ہے. الوصف ہے. اب جن کو آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہو، اگر وہ سارے ہی جھوٹے ہوں تو کیا ان کی حدیث قبول ہوگی؟ نہیں شیخ محترم. وہ کہیں آگے، اگر وہ کہتے ہیں آگے ہم نے کہا تو ہے کہ وہ جھوٹ پر اکٹھے نہ ہو، تو جھوٹ پہ اکٹھے نہ ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ سچے ہوتے ہیں. کیا خیال؟ بس اوقات انسان جھوٹ پہ اکٹھا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ جھوٹا ہوتا ہے، پھر بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ جی، یعنی یہ چیز دلیل نہیں ہے کہ وہ جھوٹ پہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ خود جھوٹے نہ ہوں. ہاں جھوٹے نہ ہو، وہ جھوٹے بھی تو ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عدد بھی مجہول ہے اور اس کا وصف بھی کیا ہے؟ مجہول ہے. تیسری چیز کہتے ہیں جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو. یہ بات بھی کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے. جب ہم محدثین کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تراجم کی، تو اس میں ایک جھوٹی روایت آتی ہے، اس کی سندوں میں کئی جھوٹے آ جاتے ہیں. کیا آ جاتے ہیں؟ سندوں میں کئی جھوٹے، کئی جھوٹے آتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یسرق الحدیث، یسرق الحدیث، فلان یسرق الحدیث، فلان یکذب فی الحدیث، فلان یسبجو فی الحدیث. یسبجو تینوں کا ایک معنی، جھوٹ بولتے ہیں. ایک ہی روایت کو کئی لوگ گھڑتے ہیں اور گھڑ کے اس کو حدیث بناتے ہیں. اور آپ نے یہ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ تعالی کہ بہت سارے لوگ اس لیے حدیثیں گھڑتے تھے تاکہ لوگوں کو دین پہ لگائیں. بہت سارے اس لیے گھڑتے تھے تاکہ لوگوں بادشاہوں سے پیسے بٹوریں. اور بعض لوگ تو اس لیے گھڑتے تھے تاکہ لوگوں میں وہ مشہور ہو جائیں. لوگوں میں کیا ہو جائیں؟ مشہور ہو جائیں. اس کے 6-7 اسباب ہیں. تو جب وہ جھوٹے محمد بن عمر واقدی جیسے جھوٹے، حشام بن عمر کلبی جیسے جھوٹے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ جیسے جھوٹے، یہ 3 جھوٹے ہیں.
ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ مقتل حسین کا راوی ہے، جو یہ ساری کربلا کے واقعات بیان ہوتے ہیں نا، کوفہ گئے، پھر یہ ہوا، پھر پانی بند ہوا، یہ سارے واقعات جو ابن کثیر نے ذکر کیا رحمہ اللہ نے، یہ دیگر، وہ سارے کس سے ذکر کیے انہیں؟ ابو مخنف مخنف لوط بن یحییٰ، لوط بن یحییٰ سے، صحیح ہے۔ اسی طرح محمد بن عمر الواقدی، یہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح محمد بن مروان سدی صغیر، یہ دجال جھوٹا ہے یہ بھی۔ تو اس طرح کے جو جھوٹے ہیں تو وہ تو جمع ہو جاتے ہیں حدیثوں کو گھڑنے میں، تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ جھوٹ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیا خیال؟ بالکل بہترین زبردست۔ کلاس میں اس طرح ہوتا ہے کہ استاد کے آنے سے پہلے طلبہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، آج سبق نہیں پڑھنا، سمجھے کہ نہیں آئی؟ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنہ کھڑا کرنے کے لیے لوگوں نے دین کے اندر کیا کچھ فتنہ برپا کیا ہے، جھوٹ بول۔ تو پہلا نقد کیا ہے کہ یہ مجہول العدد ہے، دوسرا یہ ہے کہ مجہول الوصف ہے، تیسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ جھوٹ پہ متفق نہیں ہو سکتی، یہ بھی کوئی اتنی وزنی بات ہے نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے، یہ تواتر پھر ہے کیا چیز؟ تواتر صفات کا نام، تواتر ایک یوں سمجھیں ایک یقین کا نام ہے جو انسان کو کئی طریقوں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ محدثین کیا تواتر بس اوقات راوی کے حافظے سے ہو جاتا ہے، راوی کی عدالت سے ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے، ایک امام بخاری 10 سکوں پر ثقات میں بھاری ہے کہ نہیں بھاری؟ امام بخاری ایک طرف ہو، 10 ثقہ ایک طرف ہو، صحیح ہے، جو عام ثقات ہے، صحیح ہے، تو زیادہ یقین کس سے حاصل ہوگا؟ امام بخاری امام بخاری سے حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کثرت سے تواتر حاصل نہیں ہوتا، تواتر ایک کیفیت کا نام ہے، تواتر ایک کیفیت کا نام ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں تواتر ایک کیفیت کا نام ہے، یہ بس اوقات صفات سے حاصل ہوتی ہے، راوی اتنے اعلیٰ درجے کے ضابط ہوتے ہیں کہ وہ محدث کو سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، تواتر حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بس اوقات عدد سے بھی حاصل ہوتی ہے، عدد سے بھی حاصل ہوتی ہے بشرطے کہ راوی ثقہ ہو، عدد سے بھی حاصل، لیکن بشرطے کہ محدثین شرط لگاتے ہیں عدالت اور ضبط دونوں، صحیح ہے۔ تو جیسے انسان کا سیر ہونا ہے، جس طرح کہ انسان کو بھوک لگی ہو تو بعض لوگ ایک روٹی سے سیر ہو جاتے ہیں، بعض جو ہے وہ 3 کھا کے بھی سیر نہیں ہوتے، کیا خیال ہے؟ بعض اوقات صحیح انسان کو پیاس لگی ہوتی ہے تو وہ آدھا گلاس سے سیر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ 2 سے بھی نہیں ہوتا، صحیح۔ تو جس طرح 2 روٹیوں سے انسان سیر ہو جاتا ہے اور اس کو ایک کیفیت حاصل ہو جاتی ہے سیر ہونے کی، اسی طرح تواتر بھی ایک کیفیت کا نام ہے، تواتر بھی ایک کیا ہے؟ جو بعض اوقات ایک سے اور بعض اوقات کئی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہاں، یہ صفات کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، کس کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے؟ صفات کے اعتبار سے۔ صفات۔ اب ظاہر ہے ایک ثقہ، پھر اس کے ساتھ دوسرا ملے گا، پھر تیسرا ملے گا، تو یہ بڑھتی جائے گی، کیا ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ محدثین اس تقسیم کے خلاف نہیں ہے، محدثین نے اس تقسیم کو نقل کیا اپنی کتابوں، امام بخاری نے نقل کیا جزء القراء کے اندر کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، امام بخاری نے۔ لیکن محدثین کے ہاں یہ ساری جو انہوں نے شرطیں لگائی ہیں نا فضول، یہ نہیں ہے۔ محدثین معنی دیکھتے ہیں، اگر معنی وہ کئی لوگوں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وہ ثقات ہیں، وہ ضابط لوگ ہیں، تو محدثین کہتے ہیں یہ بات متواتر، ٹھیک ہے۔ لیکن محدثین کی جو اصطلاح ہے وہ اصول پہ مبنی ہوتی ہے، وہ ایسے ہوا کے اندر نہیں ہوتی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ ایک بات کر رہے ہیں تو اس کا وہ وجود ہوگا، یہ نہیں کہ بس وہ ہوا کے اندر عنقا پرندے کی طرح، منطق کے اندر ایک پرندہ ہے عنقا، صحیح ہے، جب کسی چیز کو تشبیہ دینی ہو ایسی چیز کے ساتھ جو وجود میں نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں کل عنقا، کل عنقا، صحیح۔ تو ان کی جو تقسیم ہوتی ہے عنقا نہیں ہوتی، اس کا کچھ نہ کچھ وجود ضرور ہوتا ہے، مناسب ہوتی ہے، موضوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی معتدل ہوتی ہے، تو اس لیے محدثین کی یہ تقسیم، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو پہلی شرط مجہول العدد پہ ہمارا اعتراض ہے، مجہول الوصف پہ ہمارا اعتراض ہے۔ نمبر 3، ضروری نہیں کہ وہ جھوٹ پر متفق نہ ہو،
نمبر 4 کہ محدثین کے ہاں یہ صفات سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، ضبط سے، عدالت سے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں، کچھ احناف نے نا شرط لگائی ہے، بزدوی نے لگائی ہے عدالت کی، تو چلو کچھ مناسب ہوگی۔ تو محدثین کے ہاں ہر وہ حدیث جس کی سند جو ہے وہ حسن ہو یا صحیح، ٹھیک ہے، وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، صحیح ہے۔ ہاں جتنے اس کے اندر قرائن میں بڑھتے جائیں گے، کثرت کے، ضبط کے، صفات کے، اتنا اس کا درجہ بھی کیا ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ وہ یقین کا فائدہ دے گی، لیکن پھر آگے یقین کے بھی مراتب ہیں، سمجھے گی نہیں، بہت زیادہ یقین، صحیح، اور ترجیح کے وقت پھر ان مباحث کا جو ہے نا اصل فائدہ ہوگا۔ سمجھ آ گئی آپ لوگ؟ جی شیخ محترم۔ اور آخری بات اس حوالے سے کہ یہ جو شوافع نے تقسیم کی ہے اور جو احناف نے کی ہے، احناف سے غلطی اس لیے ہوئی، آپ نے پیچھے بھی اصول میں بھی پڑھا تھا، ایک تو ان کے جو فتاوے ہیں وہ غلط تھے، صحیح ہے، جس کی وجہ سے تقسیم غلط ہوگی۔ اصول انہوں نے بنائے وہ بھی غلط تھے نا، اور جو اس کے دلائل تھے اس کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے خطا کا امکان تھا، کیا تھا، خطا کا امکان تھا۔ تو اس لیے اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ تقسیم اس طرح بناتے، صحیح ہے، یعنی کوئی مناسب تقسیم بناتے تو یہ اتنی پریشان کن نہیں تھی، مناسب تقسیم، لیکن انہوں نے اس ایسی تقسیم بنائی کہ انہوں نے ضمنیت اور قطعیت کے فیصلے شروع کر دی، صحیح، تو یہ تقسیم اس کے پھر غلط نتائج تھے، تو لہذا یہ تقسیم جو ہے مردود ہوگی، یعنی تقسیم ہی بنیادی طور پر غلط بنا دی، صحیح۔ اگر وہ غلط نہ بناتے بلکہ یہ کہتے تھے اس سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے، اس سے بھی یقین حاصل، لیکن اس سے ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، تو کوئی اعتراض تھا اس میں ہمیں؟ نہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی اور میں نے یہاں کہہ دی۔ اور اس میں یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، علم نظری کا کیا مطلب آپ نے مجھے جو چیزیں بتائی ہیں یہ تو شروط کے ساتھ پھر وضاحت میں ضرور ایڈ ہونی چاہیے، کہ جیسے یہ 4 شروط ہیں جو متواتر، اس علم میں یہ نظری، جی بالکل ایڈ کر لیں آپ، علم نظری۔ بعض علماء کہتے ہیں متواتر علم نظری کا فائدہ دیتے، حافظ ابن حجر نے ان کا رد کیا شرح نخبہ میں، لیکن یہ اتنا کمزور موقف نہیں ہے، متواتر بھی ٹھیک ہے نا، عام بندہ اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، اس کا بھی فیصلہ کون کریں گے، محدثین کریں گے، تو لہذا پھر اس کی بھی سند دیکھنی پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا نا اس کے راوی دیکھنے کی ضرورت نہیں، علی الاطلاق یہ بات صحیح نہیں ہے، روات دیکھ کے جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی روایتوں کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، متواتر، احناف کہہ نہیں دیتے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ ناف پہ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تو تواتر ہے، یہ کیا ہے، صحیح، یعنی جھوٹی روایتوں کو وہ متواتر کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہاں سند کا مطالبہ ان سے ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ موضوع روایات کو متواتر کہہ دیتے ہیں ان کے لیے سند کا مطالبہ ان سے ہوگا، تو اس لیے یہ علم نظری کے زیادہ قریب ہے یہ بات، علم ضروری ٹھیک ہے لیکن علم نظری بھی اس میں، علم نظری کا بھی دخل ہے، صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض گمراہ لوگ ہیں جوید غامدی جیسے، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، سنت کو اپناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، حدیث کا انکار، یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی، حدیث کا انکار کرتے ہیں، سنت کو دین مانتے ہیں، سنت ان کے ہاں ایسا معاملہ جو اس پہ برابر کام کیا گیا دوام کے ساتھ، وہ کہتے ہیں رفع الدین کبھی کبھی کیا آپ نے، ٹھیک ہے، مثلا نماز پڑھی ہے ہمیشہ کی پڑھی ہے تو یہ سنت ہے، نماز پڑھنا سنت ہے، رفع الدین جو ہے یہ کبھی کبھی یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، سنت کو دین مانتے ہیں اور حدیث کو دین نہیں مانتے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ سنت آئی کہاں سے ہے، تو ظاہر ہے سنت روایت کے ذریعے سے آئی ہے نا، حدیث کے ذریعے سے آئی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں تواتر کے ساتھ آئی۔ اب وہ تواتر بھی تو آخر کوئی اسی طریقے سے ہی پہنچا ہوگا نا، اب ہمارا زمانہ کہاں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہاں ہے، صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تواتر ہے، تو تواتر کے لیے بھی روایت کی ضرورت ہوتی ہے، تواتر کے لیے بھی کیا ہوتی ہے، روایت حدیث کی ضرورت،
تو لہذا پھر تواتر کے اندر پھر علم نظری کا دخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تواتر کے اندر علم نظری کا پھر دخل ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کا؟ پھر ہم ضروری مان لیں تو پھر سارے ہی جس کے منہ میں جو آئے گی وہ اس کو متواتر کہتا جائے گا، اور وہ اپنا جو ہے گمراہیاں پھیلاتا جائے گا، جس طرح کے احناف کرتے ہیں اور جس طرح یہ گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یہ متواتر ہے اور یہ علم ضروری کا فائدہ دیتا ہے۔ آپ نے اس متواتر کو کس کے پاس لانا ہے؟ محدثین کی عدالت میں پیش کرنا ہے۔ کہاں پیش کرنا ہے آپ نے؟ محدثین کی طرف محدثین اس کو ڈکلیئر کریں گے یہ متواتر ہے یا یہ متواتر نہیں ہے، تو یہ اس کے کیا ضوابط ہیں، اس کے کیا اصول ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جی جی شیخ